السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ برادران محترم، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ضلع پونچھ کے علماء اور عوام اپنے مقدر کے اوپر جتنا ناز کریں کم ہیں۔ آج بینچ کی سرزمین پر جامعہ قادریہ تحفیظ القرآن کے زیر اہتمام ہمارے اسٹیج کے اوپر جہان سنیت کے آفتاب ماہتاب دونوں موجود ہیں، اور ہمارے اسٹیج کے اوپر انہی آفتاب و ماہتاب کے سائے تلے اور انہی کی خدمات کے اندر زانو ادب تہ کرنے والے یہ جہان سنیت کے سارے نجوم موجود ہیں۔ اس بابرکت محفل کے اندر ہم اور آپ حاضر آئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تقریر تو آج تاج الفقہاء کی سننی ہے، صدارت آج فقیہ العصر کی ہمیں سماعت کرنی ہے، اور پھر ایک طویل ترین تقریر آپ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کی سماعت کریں گے۔ مجھے تو صرف دو باتیں آپ حضرات کے بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہیں۔ حضرت مولانا مدثر صاحب جو ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے عزیز بھی ہیں، صاحب جبر و غضب بھی ہیں، ان کا غصہ بھی رہتا ہے تو وہ بھی للہ فی اللہ رہتا ہے، لیکن آج انہوں نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، وہ عظمت قرآن کانفرنس کر کے، اس لیے عظمت قرآن کانفرنس کر کے مولانا مدثر صاحب یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ اگر لکھنؤ کی سرزمین پر سے ایک وسیم کتے کی طرح بھونکنا چاہتا ہے تو اہل اسلام اپنا تن من قرآن کی خاطر قربان کرنے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، میں ایک بات وسیم کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اسی کی طرح آر ایس ایس کے تلوے چاٹنے والے کلمہ گو لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ خلافت عباسیہ کو ختم کرنے کے لیے ابن القمی کا بہت اہم رول تھا۔ ہلاکو خان کو دعوت اسی نے دی تھی، خلیفہ کو پٹوانے والا وہ تھا، سلطنت کو ختم کرنے والا وہ تھا، لیکن صبح قیامت تک ابن القمی کا نام یہ غداروں کے اندر لکھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے شیر میسور جناب ٹیپو سلطان کو شکست دینے کا اہم سبب یہ تھا کہ میر صادق نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کی تھی، جس وجہ سے اس شیر کو شکست ہوئی تھی۔ اور اسی طریقے سے سراج الدولہ کو اگر بنگال کے اندر شکست ہوئی تھی تو میر جعفر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ سراج الدولہ کا نام بھی زندہ ہے، ٹیپو سلطان کا نام بھی زندہ ہے، سلطنت عباسیہ کا نام بھی زندہ ہے، اسلام کی تابناکی بھی زندہ ہے، ہندوستان میں اسلام بھی زندہ ہے، عظمت قرآن بھی زندہ ہے۔ غدار کل بھی مردہ تھا، غدار آج بھی مردہ ہے۔ صبح قیامت تک ابن القمی ہو، میر جعفر ہو، میر صادق ہو، یا تینوں کا جانشین وسیم خبیث ہو، یہ کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہیں۔ قرآن کی خاطر اہل ایمان کل بھی جان دینے کے لیے تیار تھے، آج بھی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر ان کا رانگ نمبر لگ گیا۔ یہ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ جس طریقے سے توریت کے اندر بالکل وہ خدائی کتاب تھی ہے، لیکن اس کے اندر تغیر و تبدل کر دیا، زبور انجیل کے اندر بھی ہوا، اس لیے کہ توریت کی حفاظت کی ذمہ داری توریت کو ماننے والوں پہ تھی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری انجیل کے ماننے والوں پہ تھی، زبور کی حفاظت اس کے ماننے والوں پہ تھی۔ لیکن وار قرآن تیری عظمت کو سلام، قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری نہ اہل ایمان پر ہے، قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ داری نہ کسی عالم و مفتی و محقق پر ہے، بلکہ قرآن اتارنے والا خود ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن اتارنے والے بھی ہم ہیں اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ اور یاد رکھو دنیا کی ساری کتابیں آپ کو لائبریری کی زینت ملیں گی، لائبریری جل بھی سکتی ہے،
لائبریری ختم بھی ہو سکتی ہے، جنگیں لگ کر کے ملک تباہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وارے قرآن کی حفاظت میرے رب نے ایسی فرمائی ہے کہ یہاں پہ تحفیظ القرآن ہے، جامعہ انوار علوم پنچ ہے، معین السنہ ڈنگلا کے اندر ہے، اور آگے جامعہ عزیزیہ ہے، مدینۃ الاسلام ہے، دارالعلوم رضویہ ہے، ہمارے اہل سنت و جماعت کے 70 مدرسے ہمارے ضلع پنچ کے اندر یہ بابا یہ دوحل اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے 10 سال کے بچوں کو، 15 سال کے بچوں کو، 12 سال کے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، جو ساری زندگی قرآن پڑھیں گے، قرآن پڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حافظوں کے سینوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں بس آخری بات کہہ کر کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، اس لیے ہماری تقریر آپ سنتے رہتے ہیں، جس کو بہت زیادہ شوق ہو جمعہ کو پونچھا جایا کرے، ہماری تقریر تو مل جاتی ہے، لیکن یہ بزرگ تو قسمت سے ملا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ علماء ہیں۔ مفتی سلیمان صاحب کی شخصیت سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، اور مفتی شمشاد صاحب سے بھی بہت زیادہ، اس لیے کہ ایک طرف صدر اللہ فاضل کا جمال ہے، اور ایک طرف شیر بے شائے اہل سنت کی یادگار ہے۔ کل جس طریقے سے میدان کے اندر نجدیت کو، وہابیت کو اور گمراہ باطل فرقوں کو شیر بے شائے اہل سنت جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے فیض پا کر کے للکار کے انہیں ناکو چنے چبواتے تھے، آج محدث کبیر کی بارگاہ کا یہ شیر دنیا وہابیت ان کے نام سے لرزہ برنداب ہے، اور جس میدان میں مفتی شمشاد ہوتے ہیں وہابیت دم دبا کر کے بھاگتی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خطیب اہل سنت، مفکر اسلام